والفرقان الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وأهل بيته أجمعين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم عالی وقار دوست بزرگوں میرے پروردگار کا لاکھوں کروڑوں احسان ہے کہ اس پاک ذات نے ایک بار دوبارہ ہمیں جمعے کا دن نصیب فرمایا اور پھر اس جمعے ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ایک اجتماع کے طور پر اکٹھے ہوئے سچا ہے ہمارا رب سچا ہے ہمارا خالق سچا ہے ہمارا مالک اور سچے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سچا ہے سرکار کا پاک گھرانہ جنہوں نے بٹکی ہوئی انسانیت کو خالق حقیقی سے ملوایا اور لوگوں کو بتایا لوگوں کو عبادت کرو تو میرے پروردگار کی کرو لوگوں ذکر کرو تو میرے پروردگار کا کرو لوگوں یاد کرو تو میرے پروردگار کو کرو وہی معبود برحق وہی ہم سب کا پروردگار ہم سب کا رب باری تعالی اور نظام ہستی چلانے والا ہے عالی وقار دوست بزرگوں موقع کی مناسبت سے
مبتدائی حال کے مطابق اپنے بابا کے حکم سے ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، جس نقطے کو سرنامہ کلام بنانے جا رہا ہوں وہ نقطہ شہادت امام عالی مقام علیہ السلام ہے۔ جناب عالی امام عالی مقام کی شان کے لیے تو صرف اتنا ہی کافی ہے کہ پروردگار آپ کی شان بیان کر رہا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے محبوب، آپ کا رب ارادہ رکھتا ہے، آپ کا رب تو یہی چاہتا ہے کہ وہ آپ کی اہل بیت سے گندگی کو دور کر دے، آپ کی اہل بیت سے ناپاکی کو دور کر دے، آپ کی اہل بیت کو خوب پاک صاف اور ستھرا کر دے۔ امام عالی مقام کی شان کے لیے اتنا ہی کافی ہے، لیکن جناب عالی جس کو رب جتنی بڑی شان عطا فرماتا ہے اسے اتنا ہی آزماتا ہے، اور جناب عالی جس کی جتنی بلند شان ہوگی اس سے اتنا ہی امتحان لیا جائے گا۔ سن 61 ہجری 10 محرم الحرام امام عالی مقام کی شہادت کا دن ہے۔ جناب عالی سن 61 ہجری 10 محرم الحرام کو وہ قتل کیے گئے، نہ صرف قتل کیے گئے بلکہ ذبح کیے گئے، جو رسول اللہ کے نواسے تھے، جسے سرکار علیہ السلام اپنی اولاد سے بڑھ کے زیادہ پیار کیا کرتے۔ جناب عالی وہ ہستی جن کی سواری سرکار علیہ السلام تھی، وہ ہستی جنہیں راکب دوش رسول کہا جاتا ہے، وہ ہستی 10 محرم الحرام کو ذبح ہوئی، جناب عالی جن کے لیے سرکار سجدے کو طویل کر دیتے۔ جناب عالی وہ ہستی 10 محرم الحرام کو ذبح ہوتی ہے جس کے لیے سرکار فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، جس نے حسین سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، جس نے حسین سے پیار کیا کریم پروردگار نے اس سے پیار کیا۔ جناب عالی 10 محرم الحرام کو وہ ہستی ذبح ہوئی جو رسول اللہ کی بوسہ تھی، جسے سرکار علیہ السلام چوما کرتے۔ ذرا سوچا تو جائے، جو سرکار علیہ السلام کی بوسہ تھی، جسے سرکار نے اپنے چومنے کی جگہ قرار دیا، جب سرکار چوما کرتے تو مولا حسین کو چوما کرتے۔ جناب عالی 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو آپ سرکار کے دین کے لیے ذبح کیے جاتے ہیں۔ جناب عالی 10 محرم الحرام سن 61 ہجری جب مولا حسین علیہ السلام کے اصحاب، آپ کے صحابہ، آپ کے رفیق اور آپ پر اپنی جان قربان کرنے والے آپ کے بھائی، آپ کے بھتیجے، آپ کے جناب عالی بھانجے اپنی جانیں آپ کے لیے قربان کر چکے ہیں، اب وہ وقت آ چکا ہے کہ اس دین کے لیے خون کی تو ضرورت ہے جناب عالی، لیکن اب خون دینے والا مولا حسین موجود ہے۔ جب آپ جناب عالی یزیدیوں سے مقابلے کے لیے جاتے ہیں، بیمار کربلا حضرت علی اوسط امام زین العابدین جو ہیں، جناب عالی آپ بیمار ہیں، آپ مولا حسین سے عرض کرتے ہیں کہ اے میرے بابا، آپ مجھے اجازت دیجئے، میں بھی اپنی قربانی آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، رسول اللہ کی خدمت میں اپنا نذرانہ بھی دینا چاہتا ہوں۔ جس طرح ہم سے محبت کرنے والے، ہم سے پیار کرنے والے ہمارے اصحاب نے قربانی دی، ہمارے رشتہ داروں نے ہمارے نانا کے دین کے لیے قربانی دی، اب میں زین العابدین
بھی اپنی قربانی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مولا حسین فرمانے لگے اے زین العابدین ابھی تو تمہیں بہت کڑا وقت دیکھنا ہے، ابھی تو ایسا وقت تجھے اس زمانے میں دکھانا ہے جسے تو نے برداشت کرنا ہے اور صبر کرنا ہے۔ اے زین العابدین ابھی تو نے اپنی ماں بہنوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اے زین العابدین اب تو نے میرا سلسلہ نسب روز محشر تک چلانا ہے۔ مجھ حسین کا سلسلہ نسب جو ہے وہ تجھ سے زین العابدین روز محشر تک چلے گا۔ اے میرے شہزادے زین العابدین جب یہ وقت گزر جائے، جب یہ وقت گزر جائے تو چلے جانا میرے نانا کے دربار گہربار، سرکار علیہ السلام کو مجھ حسین کا سلام عرض کرنا اور میرے نانا سے آنکھوں دیکھا حال میرے نانا کو سنانا۔ جو جو کچھ کربلا کے میدان میں ہوا میرے نانا رسول اللہ کو آگاہی دینا۔ رسول اللہ کی ملاقات کے بعد اے زین العابدین پھر میری والدہ سیدہ کائنات کی خدمت میں جانا، سیدہ کائنات کو مجھ حسین کا آخری سلام عرض کرنا اور میری اماں کو آنکھوں دیکھا حال سنانا کہ میں سرکار کے دین کے ساتھ وفادار رہا۔ جب میری ماں کی ملاقات تجھ سے ہو جائے اے زین العابدین میرے آقا و مولا حسن مجتبی کی خدمت میں جانا، میرے بھائی حسن مجتبی کو میرا سلام عرض کرنا اور مجھ حسین کا آنکھوں دیکھا حال میرے بھائی حسن کو سنانا۔ اے زین العابدین پھر میرے بابا مولا کائنات مولا علی کی خدمت میں جانا، میرے بابا سے عرض کرنا کہ ماں مولا مولا حسین نے آپ کے لیے عرض کیا کہ اے میرے بابا مولا علی آپ نے جو مصائب برداشت کیے، آپ نے جو تکلیفیں برداشت کی، حسین اس دین کو لے کر چلا اور پھر حسین اس دین کے ساتھ مخلص اور وفادار رہا اور آنکھوں دیکھا حال سنا کے عرض کرنا کہ حسین نے سرکار کے دین کے ساتھ وفاداری کی اور جامع شہادت نوش فرما لی۔ جب آپ نے جناب عالمہ حضرت امام زین العابدین سے یہ فرمایا، حضرت سکینہ جو آپ کی شہزادی ہے، حضرت سکینہ بنت حسین بن مولا کائنات مولا علی 7 سال کی عمر ہے، آپ سے آ کے لپٹتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ اے میرے بابا آپ کے بعد میں کسے بابا کہہ کر بلا لوں گی؟ اے مولا حسین آپ کے بعد مجھے محبت کون کرے گا؟ اس شفقت بری نگاہ سے مجھے کون دیکھے گا؟ مولا حسین میرے بابا میری تربیت کون کرے گا؟ میری پرورش کون کرے گا؟ اس وقت جناب عالی مولا حسین نے اپنی شہزادی کو اٹھایا اور اپنی بہن حضرت زینب بنت مولا کائنات مولا علی سے آپ فرمانے لگے کہ اے زینب میری سکینہ کا خیال رکھنا، میری سکینہ کو کبھی یتیم ہونے کا احساس بھی نہ ہونے دینا۔ اے زینب میرے سکینہ کو میرے جسم سے جامع شہادت نوش کرنے کے بعد دور رکھنا۔ حضرت زینب آپ سے عرض کرنے لگی کہ مولا حسین آج سکینہ یتیم نہیں ہونے جا رہی، آج اہل مدینہ یتیم ہونے جا رہا ہے، آج سرکار کا دین یتیم ہونے جا رہا ہے، آج کائنات یتیم ہونے جا رہی ہے۔ جناب عالی مولا حسین علیہ السلام سے جب سیدہ زینب نے یہ عرض کی، آپ نے سیدہ زینب سے فرمایا اے زینب صبر کر، اے زینب کیا تم نے نہیں دیکھا ہمارے نانا جان ہماری آنکھوں کے آگے سے اس
ظاہری دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اے زینب تم نے نہیں دیکھا زمانے نے ہماری والدہ سیدہ کائنات کو کتنا ستایا، زمانے نے سیدہ کائنات کو کتنی تکلیف دی، کتنے درد سیدہ کائنات نے زمانے والوں کی وجہ سے سہے۔ ہماری والدہ سیدہ کائنات تکلیف برداشت کرتے کرتے زینب ہمارے سامنے دنیا سے چلی گئی۔ کیا زینب تم نے نہیں دیکھا میرے بابا مولا کائنات مولا علی اس دین کا دفاع کرتے کرتے شر پسندوں کے شر سے بچتے بچتے آخر میرے بابا نے لحد کو اختیار کر دیا۔ اے زینب میں نے اپنے ان ہاتھوں سے اپنے بابا کو لحد میں اتارا۔ اے زینب کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میرے بھائی حسن مجتبیٰ کے جگر کے ٹکڑے ہم نے دست میں پڑے ہوئے دیکھے، میرے بھائی حسن مجتبیٰ کے جگر کے ٹکڑے ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے۔ اے زینب ہم نے اور بھی بہت کچھ برداشت کرنا ہے۔ جناب عالی امام زین العابدین اپنی دستار اتارتے ہیں اور حضرت امام مولا حسین اپنی دستار اتار کر امام زین العابدین کو پہناتے ہیں، اور پھر جناب عالی حضرت مولا حسین جو ہیں سرکار کی دستار خود پہنتے ہیں۔ مولا حسین جناب عالی مولا کائنات مولا علی کی تلوار ذوالفقار کو لہراتے ہیں۔ مولا حسین امام حسن مجتبیٰ کے پٹکے کو اپنی کمر پر باندھتے ہیں۔ آج جناب عالی حسین دین کے دفاع کے لیے نہیں جا رہا، آج خدا کی قسم رسول اللہ دین کے دفاع کے لیے جا رہے ہیں۔ آج مولا علی دین کے لیے دوبارہ شہید ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ آج حسن مجتبیٰ اس دین کو دوبارہ بچا کر جامع شہادت نوش کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ جناب عالی جو بھی یزیدیوں سے مقابلے کے لیے جاتا مولا حسین اس کی رقابت داری کرتے، یعنی خود اسے سواری پر بٹھاتے، خود اسے جناب عالی مقتل کی جانب بھیجتے۔ آج جناب عالی مولا حسین کی رقابت داری کرنے والا کوئی نہ تھا، مولا حسین کو سواری پر بٹھا کر الوداع کہنے والا کوئی نہ تھا۔ جناب عالی مولا حسین کی رقابت داری حضرت زینب بنت مولا کائنات مولا علی نے کی۔ آپ فرمانے لگے مولا حسین میں آپ فرمانے لگی مولا حسین میرے آقا مولا کیا ہوا؟ آپ کی رقابت داری کرنے والا کوئی نہیں، آپ تنہا نہیں ہے، آپ کی رقابت داری سرکار کی نواسی کرے گی۔ جناب عالی حضرت زینب بنت مولا کائنات مولا علی نے آپ کو رخصت کیا۔ مولا حسین حضرت زینب سے فرمانے لگے زینب میں مجھ حسین کا خیمہ تیرے حوالے اور تیرا حسین تیرے کریم پروردگار کے حوالے۔ جناب عالی جب آپ یزیدیوں کے پاس آئے، یزیدیوں کو مولا حسین نے اتمام حجت کے لیے خطبہ دیا۔ آپ فرمانے لگے اے یزیدیوں سن لو، خدا جو ہے شہید ہے، شاہد ہے، خدا گواہ ہے، خدا سب جانتا ہے۔ اے یزیدیوں میں تمہیں اتمام حجت کے لیے خطبہ دے رہا ہوں۔ اے یزیدیوں کل کو کوئی ایسا نہ ہو تم میرے نانم سے میری شکایت کرو کہ حسین نے تو ہمیں کچھ بتایا نہ تھا۔ اے یزیدیوں بے شرمو بے حیا لوگو جانو تو صحیح میں حسین کون ہوں۔ مجھ حسین کے لیے تمہارے نبی نے فرمایا کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، میں تمہارے نبی کا نواسا ہو، تم کرنے کے لیے کیا جا رہے ہو؟ تم رب اور اس کے رسول کو یزیدیوں کیا منہ دکھاؤ گے؟ ابھی بھی موقع ہے، تم باس آ جاؤ، تمہیں رب معاف کر دے گا۔ جناب عالی لیکن یزیدی باس نہ آئے، یزیدی کہنے لگے ہاں مولا حسین ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، رب ہمیں معاف کر دے گا، لیکن شرط یہ ہے آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت کیجئے۔ مولا حسین فرمانے لگے یہ سر تو پروردگار کے لیے کٹ سکتا ہے، لیکن حسین کسی فاسق و فاجر شرابی کے ہاتھ
ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا۔ جناب عالی مولا حسین کے مقابلے میں یزیدی آنے لگے۔ جب یزیدی مولا حسین کے مقابلے میں آنے لگے پھر آپ نے فرمایا کہ اے یزیدیو سن لو، آج سے پہلے یا آج تک یا آج کے بعد خدا کسی کے قتل پر اتنا غضبناک نہ تھا، نہ ہوگا، نہ تھا پروردگار، نہ ہے، نہ ہوگا جتنا میرے قتل پر پروردگار غضبناک ہوگا، جتنا پروردگار کو میرے قتل پر غصہ تمہارے لیے آئے گا، اتنا غصہ پروردگار کو ازل سے انتہا تک کسی کے قتل پر نہیں آیا اور نہ آیا ہے نہ آئے گا۔ جناب عالی یزیدی تمیم ایک نوجوان تھا جسے جناب عالی کھڑے وقت کے لیے رکھا گیا تھا۔ تمیم آپ کے مقابلے میں آیا، جیسے ہی تمیم آپ کے مقابلے میں آیا آپ نے جناب عالی تلوار ذوالفقار سے ایسا وار کیا کہ فناف نار کر کے رکھ دیا۔ تمیم کو جب آپ نے واصل جہنم کیا جناب عالی، پھر خولی بن یزید جناب عالی آپ کے مقابلے میں آتا ہے۔ جناب عالی جب خولی بن یزید آپ کے مقابلے میں آتا ہے، جناب عالی آپ اس سے مقابلہ کرتے ہیں، یزیدی آپ کے مقابلے میں آتے ہیں، آپ فناف نار کرتے چلے جاتے ہیں۔ جناب عالی عمر بن سعد کہتا ہے کہ اگر ہم نے ایک ایک کر کے مولا حسین کا مقابلہ کیا تو ہم فناف نار ہو کے رہ جائیں گے۔ ہر طرف سے 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو ہر طرف سے مولا حسین پر وار کیا جاتا ہے۔ جب جناب عالی ہر طرف سے مولا حسین پر وار کیا جاتا ہے، جناب عالی آپ کا سینہ چھنی چھنی ہو جاتا ہے۔ خولی بن یزید کمینہ ذلیل جناب عالی آپ پر ایسا تیر مارتا ہے کہ وہ رسول اللہ کی بوسہ گھاٹ پر آ کے لگتا ہے۔ مولا حسین کی پیشانی میں خولی بن یزید کا تیر آ کے لگتا ہے، آپ کا چہرہ آپ کے خون سے رنگین ہو جاتا ہے۔ پھر مولا حسین فرماتے ہیں ظالموں اتنی تو حیا کر لیتے کہ یہ میری پیشانی حسین کی پیشانی نہیں، تمہارے نبی کی بوسہ گاہ تھی، اس پیشانی پر تمہارے نبی بوسہ دیا کرتے تھے۔ جناب عالی ایک اور یزید جناب عالی عمر بن یزید جو ہے جناب عالی آپ کے دل پر تیر مارتا ہے اور آپ اپنی سواری سے نیچے آ کر گر جاتے ہیں۔ جب آپ اپنی سواری سے مولا حسین نیچے آ کر گرتے ہیں، شمر آتا ہے، مولا حسین جام شہادت نوش فرما چکے ہیں، شمر آپ کی جانب آتا ہے، سیدہ زینب آپ کے سرانے آ کر بیٹھتی ہے، شمر جناب عالی آپ کی گردن مبارکہ پر تلوار چلا کے آپ کی گردن کو آپ کے تن اقدس سے جدا کرتا ہے۔ جناب عالی یہ شمر وہی ہے جناب عالی سرکار علیہ السلام نے فرمایا تھا ایک ابلک کتا جو ہے وہ میری اہل بیت کے خون میں ہاتھ ڈالے گا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ ایک ابلک کتا کون ہوگا جو آپ کے خون میں آپ کی اہل بیت کے خون میں ہاتھ ڈالے گا؟ آپ نے فرمایا ایک ہوگا ابلک کتا جو میری اہل بیت میں سے کسی کا خون کرے گا۔ شمر کو سرکار نے فرمایا تھا ابلک کتا، شمر نے جناب عالی مولا حسین کی گردن کو جدا کیا۔ جب آپ ذبح ہوئے جناب عالی اس وقت طرح طرح کے لوگ آئے، جناب عالی طرح کے لوگ آپ کے پاس آئے، جن میں عمر بن یزید آیا، مولا حسین کا امامہ اتار کر لے گیا۔ جناب عالی عمر بن یزید کے بعد یزید بن شبعل آتا ہے اور آپ کے جناب عالی آپ کی چادر مبارک اتار کر لے جاتا ہے۔ سنان بن انس آتا ہے اور آپ کی انگوٹھی مبارک اتار کر لے جاتا ہے۔ حبیب بن بدیل آتا ہے اور جناب عالی آپ سے تلوار ذوالفقار لے جاتا ہے۔ اسی طرح مولا حسین علیہ السلام کے نالے میں پاک کو بھی نہ چھوڑا گیا،
مولا حسین کے تنے اقدس پر جو کپڑے تھے ان کپڑوں کو بھی اتار دیا گیا. جناب عالی مولا حسین کے ساتھ یہ سب کچھ کیا گیا. ظلم کی انتہا کر دی گئی. نہ صرف مولا حسین شہید نہ ہوئے، مولا حسین نے جناب عالی دین کے لیے اتنی بڑی قربانی دی کہ مولا حسین اس دین کے لیے ذبح ہوئے ہیں، اور آج تک جناب عالی کوئی دین کے لیے ذبح نہ ہوا. جناب عالی جتنی بڑی شان اتنا بڑا امتحان اس خاندان سے لیا گیا. اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں مولا حسین کی غلامی نصیب فرمائے.